الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کل ہم نے واقعہ دیکھا تھا کہ کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے معاملے پر جو تنازع کھڑا ہوا تھا وہ کس طرح حل ہوا، اور آج ہم دیکھیں گے نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی اور ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے بعد جو زندگی ہے آقا علیہ السلام کی وہ دو دور ہیں، ایک تو ہے بلکہ تین دور ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور بالکل مختلف ہے اور مدنی دور بالکل الگ ہے، دونوں میں الگ الگ ہی معاملات ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق المختوم کے مصنف صفی الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تأملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر مکے سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کی بہام ملنے سے ایک کوتل کی شکل میں اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتیں اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکی عقائد واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کا ہی حصہ تھی، جس روح کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے عظیم کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشائل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، یعنی نبوت کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا، یعنی اجازت ہوئی، تو اس غیب کے ساتھ تأمل کے لیے مستعد رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3را سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کی چند آیات
لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعات کی تفصیل سنیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے پکڑا اور اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی اور پھر کہا پڑھو۔ میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر دوبارہ دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی، یہاں